بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اردو زبان کا پیریڈ ہے اور جماعت چہارم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جو ہماری ویڈیو تھی اس سلسلے میں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اور ہم نے بنائے بھی تھے یہاں پر ویڈیو میں آپ کے سامنے۔ املے کی درستی کا کام ہم نے سر انجام دیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے مذکر مؤنث کو بیجان اشیاء میں تذکیر اور تانیث کے نام سے ہم نے جانا تھا، اور ہم نے چند دیے گئے الفاظ جو کتاب میں موجود تھے انہیں ہم نے کالم بنا کر تذکیر اور تانیث کو الگ الگ بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہمارا اختتام ہوا تھا ہماری پہلی ویڈیو کا، وہ تھا خط نویسی۔ ہم نے ایک خط تحریر کیا تھا، اور خط تحریر کرنے کے بعد ہم نے آپ کو مختصراً سا ہوم ورک بھی دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے اس تدریس کو۔ آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو میں ہم جو تدریسی کام سر انجام دے کے اس میں شامل ہیں قواعد، جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، مترادف، دوسرا قواعد آ رہا ہے حرف عطف، عطف، صحیح۔ ہم پھر اس کے بعد تدریس ہمارا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، جاری رہے گا، جس میں ہم پڑھیں گے تفہیم آب و ہوا، اور مضمون نگاری پہ ہمارا اختتام ہوگا اس ویڈیو کا۔ یہ تمام کام آج اس ویڈیو میں آپ کو تدریس کیے جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کتاب نرگس میں صفحہ نمبر 93، صفحہ نمبر 93 آپ کے پاس موجود ہے قواعد مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ، مترادف الفاظ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس جو اسکول سے سولوشن مہیا کیا جائے گا، یعنی حل شدہ مواد دیا جائے گا، اس میں تمام کام بہت ہی احتیاط کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، جسے آپ نے بھی اپنی کاپیوں میں بالکل سیم ورک آپ کو منتقل کرنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے اپنی کاپی میں، قواعد مترادف الفاظ پلس حروف عطف، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا آپ نے ایک ہی ساتھ ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے بعد سوال آپ کے پاس آئے گا مترادف الفاظ سے کیا مراد ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں، جن کے معنی ایک جیسے ہوں لیکن شکل صورت الگ ہو، وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، لال کلر کا کلر ہوتا ہے، ریڈ کلر، اس کو ہم لال کہتے ہیں۔ تو لال کو جو ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ سرخ میں آتا ہے، سرخ کا مطلب بھی لال ہے، لال کا مطلب بھی سرخ ہے، یعنی دونوں کی شکلیں الگ ہیں لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں مترادف الفاظ۔ تو کتاب میں یہاں آپ کے پاس مشق دی گئی ہے سوال نمبر 2 پیج نمبر 93 پر۔ یہ مشق ہم یہاں بورڈ پہ سر انجام دیں گے۔ تو اس میں سوال ہے ان الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے۔ پہلے میں الفاظ لکھ لیتی ہوں کالم بنا کر۔ یہ ہے جی الفاظ، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے مترادف الفاظ، یعنی ان الفاظوں کا دوسرا لفظ جو ہم معنی ہوں۔ صحیح؟
اب کتاب میں موجود مترادف الفاظ میں یہاں بورڈ پر تحریر کروں گی. پتجھڑ, لو, سردی, برسات, زرد, اداس, رت, لو, سردی, برسات, زرد, اداس, رت, آفت. یہ مشق آپ کے پاس کتاب نرگس میں صفحہ 93 میں موجود ہے. یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ دیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے. یعنی مترادف میں پھر آپ کو بتا دوں وہ الفاظ کے جن کے معنی ایک ہوں لیکن ظاہراً شکلاً وہ الگ ہوں. ٹھیک ہے. پتجھڑ کے جو ہم دوسرے مترادف الفاظ میں ہم استعمال کریں گے وہ ہوگا خزاں, یعنی وہ موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں, خزاں. ٹھیک. لو یعنی گرم ہوا کا چلنا, تو لہٰذا یہاں پر جو ہم دوسرا لفظ لیں گے لو سے معنی گرمی, گرمی میں ہی لو چلتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں موسم گرما میں گرم ہوا چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں لو چل رہی ہے, گرمی ہے تو لو چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سردی, اسے ہم کہیں گے جاڑا. جاڑے کا مطلب بھی سردی ہے اور سردی کا مطلب بھی. ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں, ٹھنڈا موسم, لہذا سردی اور جاڑا ایک ہی ہم معنی یا مترادف الفاظ ہیں. برسات, برسات بارش. زرد پیلا, مترادف ہوگا پیلا یعنی یلو کلر. ٹھیک. اداس افسردہ. رت, رت موسم, موسم. آفت مصیبت, مصیبت. ٹھیک ہے. آئیے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. لفظ آپ کو دیے گئے پہلا ہے پتجھڑ یعنی خزاں, لو گرمی, سردی جاڑا, برسات بارش, زرد پیلا, اداس افسردہ, رت موسم, آفت مصیبت. تو یہ مختصر سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں. ہم نے جانا کہ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک ہی ہوں. ان تمام دونوں کالم سے موجود الفاظوں کے معنی ایک ہی ہیں لیکن شکلاً دونوں الگ ہیں, لہٰذا یہ مترادف الفاظ ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس جو دوسرا قواعد میں آ رہا ہے وہ ہے حروف عطف. حروف عطف. اب حروف عطف جو ہے آپ کے پاس سولوشن میں سوال ہے کہ حروف عطف کسے کہتے ہیں. عطف, حروف عطف کسے کہتے ہیں. این توئے فعل عطف کسے کہتے ہیں. تو وہ حروف جو دو اسموں یعنی دو ناموں یا دو جملوں, ٹھیک ہے, دو ناموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں جملوں کو یا دو ناموں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں وہ حروف عطف یا عطف کہلاتے ہیں. عطف کہلاتے ہیں. مثلا علی نے کھانا کھایا. اب جملہ ایک میں یہاں بناتی ہوں مثال کے طور پر. مثلا
علی نے کھانا کھایا چلا گیا. اب یہ 2 جملے ہیں. پہلا جملہ ہے علی نے کھانا کھایا, دوسرا جملہ ہے چلا گیا. اب اس پورے جملے کو ہم پڑھیں, علی نے کھانا کھایا چلا گیا, اس میں کوئی ربط نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو ان دونوں جملوں کو ملانے کے لیے ہم یہاں پہ حروف عطف استعمال کریں گے جو کہ 2 ہوتے ہیں. پہلا جو حروف عطف ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ وہ, اور یعنی واو اور واو, یہ 2 جو ہیں یہ حروف عطف ہے, یعنی یہ جملوں کو ملانے کا کام سر انجام دیتے ہیں. جیسے اب یہاں میں استعمال کروں گی علی نے کھانا کھایا اور چلا گیا. اب یہ جملہ پورا مکمل ہو گیا. یہاں آپ نے دیکھا, ہمیں یہ جانا تھا کہ حروف عطف جو ہوتے ہیں وہ 2 اسموں یعنی 2 ناموں, اسم کہتے ہیں نام کسی چیز کا نام ہوتا ہے, تو 2 ناموں کو ملانے کے لیے یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر جو استعمال کیا وہ ہے حروف عطف, صحیح. اسی طرح سے دوسری مثال ہو سکتے ہیں کہ ندا نے پاس ہونے کے لیے صبح اور شام محنت کی. دوسری مثال لے لیتے ہیں. ندا نے پاس ہونے کے لیے صبح شام محنت کی. اب یہاں 2 اسم ایک ساتھ آ رہے ہیں, صبح اور شام. جملے میں جہاں بھی 2 اسم ایک ساتھ آئیں تو وہاں آپ یہ فوراً سمجھ جائیں گے ہمیں یہاں سے کون سا حرف عطف لکھنا ہے. تو یہاں پر 2 حروف ہوتا ہے اور واو. تو یہاں پر جب 2 نام ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر ہم اضافہ کریں گے واو کا. اب یہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ ندا نے پاس ہونے کے لیے صبح اور شام, ندا نے پاس ہونے کے لیے صبح اور شام محنت کی. یہ ہے آپ کے پاس حروف عطف کی 2 مثالیں جو میں نے آپ کو یہاں بورڈ پہ سمجھائیں, اور یہ ہمیں جانا کہ حروف عطف جو ہیں وہ کس طرح سے لگائے جاتے ہیں اور کہاں لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مشق دی گئی ہے صفحہ نمبر 93 پر کتاب نرگس میں. نیچے والا سوال دیکھیے گا, یہ مشق کے چند جملے آپ کو دیے گئے ہیں. ان جملوں میں آپ کو حروف عطف کے نیچے خط لگانا ہے, ٹھیک ہے. انڈر لائن کرنا ہے, آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی ہے, آپ کو بتانا ہے کہ اس جملے میں حروف عطف کون سا ہے, ٹھیک ہے. پہلا جملہ ہے آپ کے پاس, ابو آفس سے گھر آئے اور سو گئے. تو 2 جملوں کو کون سا اس وقت لانے کا کام کر رہا ہے لفظ, وہ ہے اور. تو اور کو آپ کیا کریں گے, اور کے نیچے آپ اس طرح سے نمبر 1 کا آنسر ہوگا اور. تو اور کے نیچے آپ نے کسی بھی کلر پینسل سے یا سمپل پینسل سے اس طرح سے آپ کو اس کو خط کشید کرنا ہے, یعنی خط لگا دینا ہے, ایک لائن ڈرا کرنی ہے چھوٹی سی کہ یہ ہمارے پاس اس جملے میں اور جو ہے وہ حروف عطف ہے. اسی طرح دوسرا جملہ آپ کے پاس آ رہا ہے, ورزش کرنے سے انسان تندرست اور توانا رہتا ہے. تندرست اور توانا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیچ میں ملانے کے لیے انہوں نے واو کا لفظ یا حرف استعمال کیا ہے. تو واو کو آپ نے اس طرح سے نمبر 2 کا آنسر ہوگا واو, خط کشید کر دیں گے. تیسرا جملہ ہے, اچھی پڑھائی اور لکھائی. اچھی پڑھائی اور لکھائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پڑھائی اور لکھائی, یہاں پر 2 فعل آ گئے ہیں, لہٰذا دونوں کو ملانے کے لیے انہوں نے اور استعمال کیا, لہٰذا اور جو ہے اس جملے میں حروف عطف ہو جائے گا. نمبر 4, ہم سب کو صحت و صفائی کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. صحت و صفائی, صحیح, 2 لفظ آ گئے, 2 اسم آ گئے. تو نمبر 4 صحت اور صفائی,
اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں نوٹ ڈاؤن کرنے والی کیا بات ہے. 5واں جملہ ہے پرانے زمانے کے بادشاہ شان و شوکت سے رہتے تھے. شان و شوکت، اب یہاں بھی انہوں نے واو استعمال کیا. اب دیکھیں یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جہاں دو جملوں کو ملایا جا رہا ہے وہاں پر اور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی جملوں کو ملانے کے لیے آپ نے اور کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور جہاں پر دو اسم آ جائیں، دو فعل آ جائیں ایک ہی جملے میں، وہاں پر آپ کو واو کا لفظ بیچ میں لگانا ہے. تو یہ بہت سمپل سے ایک آپ کے پاس ایک ہنٹ ہے، ایک آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جی آپ کس طرح سے پہچانیں گے یہاں پہ کون سا حروف عطف لگنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، جملہ پڑھ کے دیکھیں گے. اگر جملے میں دو جملے آپس میں ملانے ہیں تو آپ وہاں پر اور کا اضافہ کریں گے، اور اگر وہاں پر جملہ ایک ہی ہے لیکن وہاں دو اسم آ رہے ہیں یا دو فعل آ رہے ہیں تو وہاں پر آپ واو لگائیں گے ان کے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی نقش تھی، آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ قواعد جو ہم نے آج جانا وہ تھا مترادف الفاظ اور حروف عطف. صفحہ نمبر 95 صفحہ نمبر 95 پر تفہیم آب و ہوا. تفہیم آب و ہوا کی ہم بلند خوانی کریں گے اور اس کا کام جو ہے مشقی کام وہ سارا میں آپ کو یہاں سولوشن سے بتاؤں گی کس طرح سے آپ کو اپنی کاپی میں سر انجام دیں گے. پہلے ہم اس کی ہم بلند خوانی کریں گے. تفہیم صفحہ نمبر 95 پہ موجود ہے آپ کے پاس. تفہیم یعنی سمجھنا ہے، ہم نے جاننا ہے. میں نے آپ کو پہلے سلسلہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تفہیم کے معنی کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو کیا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اس تدریس سے، اس سبق کی تدریس سے. آب و ہوا کے ذریعے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، یہ ہم اس کی بلند خوانی سے جان پائیں گے. تو آئیے اپنے اپنے گھروں میں اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. صفحہ نمبر 95 کتاب نرگس. میرے ساتھ ساتھ آپ نے ایک لفظ کو صحیح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی بلند خوانی بھی اچھی ہو جائے اور آپ کو اردو صحیح سے پڑھنا بھی آ جائے. آب و ہوا. تفہیم آب و ہوا. اب دیکھیں یہاں آب اور ہوا دو نام آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے واو حروف عطف کا استعمال کیا ہے دو ناموں میں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے قواعد کا یہاں پہ بھی نام میں بھی آ گیا. آئیے ذرا کھڑکی سے جھانک کر فضا کو دیکھیے. کیا آپ کو آسمان پر بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دھوپ نکلی ہوئی ہے یا بارش ہو رہی ہے؟ موسم گرم ہے یا ٹھنڈا؟ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں اب یہ بات معلوم ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی زمین اور سورج کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے. اب کمپیوٹر اور مصنوعی سیاروں کی مدد سے آب و ہوا میں تبدیلی کے بارے میں پہلے سے بتایا جا سکتا ہے. اسے پیش گوئی کرنا کہتے ہیں، یعنی پہلے سے کسی بات کے بارے میں بتانا پیش گوئی کہلاتا ہے. جسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کی جب خبریں آتی ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آج موسم خشک رہے گا یا آج کراچی میں بارش ہوگی. اس طرح سے پہلے سے بتانا وہ پیش گوئی کہلاتا ہے. موسم کے بارے میں پیش گوئی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی موسمی تبدیلی کے لیے پہلے سے تیار رہتے ہیں. ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے موسمی رپورٹ لوگوں کو بتائی جاتی ہے. موسم 4 ہوتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں، بہار. موسم سرد ہو تو میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اون سے بنی چیزیں، مثلاً سویٹر، ٹوپی، موزے، دستانے، جیکٹ وغیرہ. اسی طرح سردیوں میں کچھ مخصوص کھانے کھائے جاتے ہیں، مثلاً پائے، یخنی، باجرے کی کھچڑی وغیرہ. خشک میووں کا استعمال بھی سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے
मूंग फली, चिलगोजे, काजू, पिस्ते, बादाम वगैरह। गर्मियों में हल्के फुल्के कपड़ों में आराम मिलता है। खाने में हल्की और नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसी तरह ठंडी चीज़ें मसलन शरबत, कुल्फ़ी, लस्सी और आइसक्रीम का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। ख़िज़ा के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं और मौसम खुश्क होता है। बहार में नए पत्ते निकलते हैं और हर तरफ हरियाली और फूल ही फूल नज़र आते हैं। मौसम खुशगवार होता है। गर्मी के बाद ख़िज़ा और सर्दी के बाद बहार आती है। अब यहाँ पर एक बात जो क्लियर करते चलें, आपको बताते चलें, वाज़ेह करते चलें, वो ये है कि जब हम मौसमों का नाम लेते हैं तो हम इस तरह से लेते हैं, जैसे यहाँ बुक में दिख रहा है आपको, गर्मी सर्दी ख़िज़ा बहार, गर्मी सर्दी ख़िज़ा बहार। लेकिन असल में जो उनकी तरतीब है मौसमों की, वो किस तरह से है? गर्मी के बाद ख़िज़ा, यानी गर्मी के बाद ख़िज़ा और सर्दी के बाद बहार आती है। अब तरतीब उनकी बेसिकली मौसम के हिसाब से इस तरह से आती है। पहले गर्मी आएगी, फिर ख़िज़ा मौसम शुरू होगा, ख़िज़ा में पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे दरख्तों के और ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, तो यानी ठंड का मौसम आ गया। सर्दी आती है, सर्दी आहिस्ता जब ख़त्म होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसका मतलब ये है कि बहार का मौसम आ गया। वही पत्ते जिनके दरख्तों के पत्ते झड़ चुके होते हैं वही दोबारा नए पत्ते हासिल कर लेते हैं। अल्लाह उनको नए पत्तों से नवाज देता है। हर जगह हरियाली और फूल ही फूल आपको नज़र आते हैं। तो बेसिकली और जो मौसमों की तरतीब है वो इस तरह से हैं, पहले गर्मी, फिर ख़िज़ा, ख़िज़ा के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बहार। तो ये आपका मुख्तसर सा तफ़हीमी चैप्टर था आब व हवा। उम्मीद है कि आपको ये बखूबी समझ में आया होगा। अच्छा, इस सबक में मौजूद सवाल जवाब देखिए। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है। जैसे ये मौसम के बारे में है तो मैंने यहाँ पे आपने देखा पत्ता ड्रॉ करा है और पत्ते में लिखा है। इस तरह से आपको भी अच्छी सी यहाँ पर मौसम को मद्देनजर रखते हुए तस्वीर बना सकते हैं। तफ़हीम आब व हवा का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल और जवाब, यहाँ चंद सवाल जवाब दिए गए हैं सबक में आपको। पहला सवाल है, यहाँ से आप देखिएगा सोल्यूशन से जो मैं आपको बता रही हूँ, 4 मौसमों के नाम लिखिए। अब 4 मौसमों के नाम आपने लिखना है बिल्कुल तरतीब से, जैसे हमने लिखे हैं, गर्मी, ख़िज़ा, सर्दी, बहार। ये है सवाल नंबर 1 का जवाब, गर्मी, ख़िज़ा, सर्दी, बहार। सवाल नंबर 2, सर्दी में कैसे कपड़ों की ज़रूरत होती है? 2 या 3 मिसालें भी दें। अब आपको 2 या 3 आपको एग्जाम्पल भी इसमें देनी है, तो जवाब बनेगा इसका। हम लिखते हैं, देखिए किस तरह से लिखा है हमने। सर्दी में गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, जैसे जैकेट, स्वेटर वगैरह। हमने 2 मिसालें उन्होंने कहा था, हमने 2 मिसालें यहाँ पर दे दी, ठीक। तीसरा सवाल, गर्मी में कैसे कपड़ों में आराम मिलता है? गर्मी में कैसे कपड़ों में आराम मिलता है? जवाब, गर्मी में हल्के फुल्के सूती कपड़ों में आराम मिलता है। ये इसका जवाब हो गया। अब सवाल नंबर 4, अगर मौसम ना बदले, मिसाल के तौर पर मौसम एक जैसा ही रहे, हर वक्त ठंड रहे या हर वक्त गर्मी रहे और एक सा ही मौसम रहे, तो आपको कैसा महसूस होगा? वजह भी लिखिए। अब जवाब हमने लिखा कि अगर मौसम ना बदले और एक सा ही मौसम रहे तो हम उकता जाएंगे, यानी हमें बोरियत हो जाएगी उस मौसम से। लिहाजा मौसम में तब्दीली बेहद ज़रूरी है। तो ये आपका यहाँ पर तफ़हीमी सबक आब व हवा इख्तिताम पजीर होता है, यहाँ ख़त्म हो गया। इसके साथ ही अब आपको आगे दिया गया है किताब सफ़ा नंबर 96 पर नस्ल निगारी मजमून नवेसी, ठीक है। मजमून लिखना आपको बताना है। मेरा पसंदीदा मौसम, इन्होंने टॉपिक दिया है आपको कि इस टॉपिक पे आपने एक मजमून तहरीर करना है।
مضمون شروع کرنے سے پہلے خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ کے اس ٹاپک کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے جو جملے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس سے آپ نے ترتیب آپ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے، اور اپنی مضمون نویسی کی کاپی میں لکھ لیجئے. آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، سمپل یہ لکھا ہوا آپ کے پاس آئے گا، لیکن آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ ہوتا ہے تمہید، یعنی اگر آپ کو کسی بھی عنوان پر مضمون لکھنا ہو تو سب سے پہلے تمہید میں پہلا حصہ آتا ہے. اس میں کرتے کیا ہیں جانتے ہیں. پسندیدہ موسم کا نام، کون سا موسم پسند ہے. اب اس میں کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، جو بھی چیز آپ کو پسند ہے، کوئی کتاب کو پسند ہے، کوئی شخصیت آپ کو پسند ہے، تو اس کے نام یہاں پر آپ تحریر کرتے ہیں اور وجہ بھی لکھتے ہیں کہ پسند کیوں ہے. ٹھیک، یہ دونوں پوائنٹ اس میں آتے ہیں. اب ہے متن، یعنی درمیانی حصہ. متن کہلاتا ہے، مضمون کا درمیانی حصہ متن کہلاتا ہے. اس میں کیونکہ اب ہم نے ٹاپک ہمیں موسم دیا تھا، پسندیدہ موسم، تو اس حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کتاب میں. انہوں نے چند پوائنٹ آپ کو دیے، نکات کچھ دیے ہیں آپ کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے. اب نکات کیا ہیں؟ نمبر 1، اس موسم میں کھیلے جانے والے کھیل، اس موسم کی خاص بات یا باتیں، اس موسم کے میوے یا پھل، اس موسم کے لیے مناسب لباس، اس موسم کے خاص کھانے، خاص چیزیں جو اس موسم میں استعمال ہوتی ہیں. یہ چند آپ کو اہم باتیں ہیں جو مضمون کے درمیانی حصے میں آپ بیان کریں گے. اختتام، آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے. کچھ مشکلات یا اس موسم کی ناپسندیدہ باتیں، اس موسم کے بارے میں آپ کی رائے، کہ ہماری رائے کیا ہے اس موسم کے بارے میں، ہم کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے، اور خیال رکھنا ہے کہ ہماری تمہید، متن اور اختتام بالکل مناسب ہو. تو ہم نے یہاں آپ کو دیے گئے سولوشن میں ایک مضمون تحریر کیا ہے جو کہ بہت مختصر سا ہے. دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹائٹل پیج بنائیں گے. مضمون نویسی، نثر نگاری، نثر نگاری میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج ہم کر رہے ہیں مضمون نویسی. ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل پیج بنے گا اور نام باقاعدہ لکھیں گے آپ، میرا پسندیدہ موسم. اس طرح سے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد نیکسٹ پیج سے آپ نے اپنے مضمون لکھنے کا آغاز کرنا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کس طرح سے کرنا ہے. یہ سارا کام آپ کے پاس اسکول سے مہیا کردہ حل شدہ سب کے مواد میں موجود ہے، جو آپ کو بآسانی مل جائے گا. آئیے پڑھنے کی مشق کر لیتے ہیں. سال میں 4 موسم ہوتے ہیں: گرمی، خزاں، سردی اور بہار. گرمی، خزاں، سردی اور بہار. مجھے سردی کا موسم بہت پسند ہے. ٹھیک، اب یہاں ہم نے پیراگراف کو چینج کیا، آپ بھی بدلیں گے کہ یہ ہمارا ہو گیا ابتدائیہ، جسے ہم تمہید کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تمہیدی پیراگراف ہے. تمہید ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ تمہید. اب دوسرا پیراگراف کہتا ہے ہمارے پاس متن. متن میں ہم نے اس تمام چیزوں کو، پوائنٹ کو یہاں پہ بتانا تھا جو ہم بتا رہے ہیں. دیکھیے، سردی کا موسم اپنے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں اور برف باری لے کر آتا ہے. لوگ گرم کپڑے مثلاً مفلر، ٹوپی، جرسی، جیکٹ اور سویٹر وغیرہ پہنتے ہیں. ٹھنڈ میں جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں، پی جاتی ہیں. دیکھیے، ٹھنڈ میں چائے، کافی، سوپ اور خشک میوہ جات بہت شوق سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب گرم ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ لوگ عموماً خشک میوہ جات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور چائے اور کافی کا استعمال اور سوپ کا استعمال بڑھ جاتا ہے. آخری ختام ہم کریں گے اس کا. ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے، اب اس کی کچھ جو خراب باتیں تھیں اس موسم کے حوالے سے وہ آپ کو یہاں بیان کرنی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے اختتام. یہ کون سا حصہ چل رہا ہے؟ اختتام. پیراگراف چینج کریں گے کیونکہ اختتام یہاں ہم نے تمہید کی تو ہم نے پیراگراف چینج کیا، متن آیا تو پھر پیراگراف چینج کیا آپ نے. ٹھیک ہے، اختتام پہ بھی ہم پیراگراف چینج کریں گے. ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ہم نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار جیسی
بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحیح؟ یہ تمام چیزیں، یہ بیماریاں عموماً ٹھنڈ کے موسم میں سبھی کو ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ موسم میرا پسندیدہ موسم ہے. یہ ایک مختصر سا آپ کو مضمون یہاں پر بتایا گیا ہے جو آپ کے پاس حل شدہ مواد میں موجود ہوگا. تو یہاں پر ہمارا آج کا تدریسی کام ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے آج ان تمام کاموں کی تدریس کو سمجھا اور جانا کہ کس طرح سے ہم نے قواعد کی پہچان کی اور قواعد مترادف کون سے ہیں، عطف کون سے ہوتے ہیں، حروف عطف، یہ ہم نے جانا. تفہیم میں آب و ہوا میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہم نے یہ بھی جان لیا، اور مضمون کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کتنے حصے ہوتے ہیں، اور ہم نے اس ٹاپک پہ دیے گئے عنوان پر میرا پسندیدہ موسم ہم نے مضمون بھی آپ کو یہاں پر دکھایا. اب مختصر سا ایک کام آپ گھر میں کریں گے تاکہ آپ کی اردو میں رنگ خوانی اور تحریری جو آپ کی کام ہے اس میں آپ کی رائٹنگ اور اس کی الفاظوں کا ذخیرہ بڑھ جائے. اس کے لیے کیا کام کریں گے کہ سبق آب و ہوا سے کسی بھی حصے سے املا اپنے والدین کی مدد سے کاپی میں کیجیے. یعنی پیرنٹس آپ کے والدین آپ کی مدد کریں کسی بھی ایک حصے کو. آپ نے طریقہ کیا ہوتا ہے املے کا، کوئی بھی ایک حصہ آپ مختص کر لیجئے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، 2-3 دفعہ اس پیراگراف کو آپ پڑھ لیجئے، ان لائنوں کو آپ پڑھ لیجئے. جو مشکل الفاظ ہیں اسے خط کشید کر کے ان کو لکھنا سیکھ لیجئے پہلے. اس کے بعد اپنے گھر میں کسی بھی فرد کو، والدین کو یا کوئی بھی آپ کے گھر میں جو آپ کو مل جائے بآسانی، ان صاحب کو کتاب دیجیے اپنی اور ان سے بولیے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا مختصر سا ان لائنوں کا املا بول دیجیے. اس طرح سے آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. یہ مختصر سا کام ہے. امید ہے کہ آج کی تدریس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ بارہا دیکھ سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.